السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف وزڈم۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں ملک شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اے بندہ خدا، یقیناً تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو، میں تم کو ان سب سوالوں کا جواب دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا، جناب علی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو درہم اور دینار کا سکہ استعمال کرتے ہیں تو یہ سکہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں بتائیں کہ جس نے ایک ہی وقت میں کسی کی دو بہنوں سے نکاح کیا تھا، جبکہ اللہ کی شریعت میں تو کسی کی بھی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، لیکن وہ شخص کسی کی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے کے باوجود بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، لہٰذا آپ اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے 6 نبیوں کے بارے میں بتائیں کہ جن کے دو نام تھے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے ان 5 نبیوں کے بارے میں بتائیں جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ اور میرا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ نے وحی نازل کی، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے اور نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے۔ اور 7واں سوال یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبی اور پیغمبر حسب و نسب میں یعنی خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والا نبی کون ہے؟ اور اسی طرح اب آخر میں میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن کی ان 5 آیات کے بارے میں بتائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جب کانوں کو پھاڑ دینے والی اور آواز کو بلند کیا جائے گا اور اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان ہر وہ دن آ کر ہی رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی کوئی فکر نہ ہوگی۔ لہٰذا اے جناب علی علیہ السلام، میں قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ اس کے سوالات سن کر امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا، اے بندہ خدا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے درہم اور دینار کا سکہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ انسانوں میں سب سے پہلے سکے کو بابل کے ایک ظالم بادشاہ نمرود بن کنعان نے ایجاد کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ نمرود بن کنعان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا، اور یہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے بابل نامی ایک شہر پر حکومت کیا کرتا تھا۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اب تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایسا کون سا نیک بندہ تھا کہ جس نے ایک ہی وقت میں کسی کی 2 بہنوں سے نکاح کیا، جبکہ شریعت میں تو کسی کی بھی 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اے بندہ خدا، پھر اب جان لو کہ وہ نیک بندہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں کسی کی 2 بہنوں کو لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس نکاح کے بعد اللہ نے یہ حکم کیا کہ اب کسی کی بھی 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ لہذا اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کی امت کے لوگوں نے ایک ہی وقت میں کسی کی بھی 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اب تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسے کون سے 6 نبی ہیں کہ جن کے 2 نام تھے؟ تو اے بندہ خدا، جان لو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالکفل تھا۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کا دوسرا نام الکیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اسی طرح اب تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایسے کون سے 6 نبی ہیں جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ اللہ کے وہ 5 نبی جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے، تو ان 5 نبیوں کے نام حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں،
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تبلیغ عربی زبان میں کی۔ تمہارا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ نے وحی نازل کی، لیکن وہ مخلوق نہ ہی انسان ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ اور نہ ہی جن۔ تو پھر اے بندہ خدا اب جان لو کہ وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اس وجہ سے تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پہ یہ وحی نازل کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا۔ اسی طرح اب تمہارا 6واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا، لیکن وہ مخلوق بھی نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ تو پھر اے بندہ خدا جان لو کہ وہ مخلوق ایک بھیڑیا ہے، اور یہ بھیڑیا وہ بھیڑیا ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے جسم سے آپ کی قمیض کو اتار کر آپ کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر رات کے وقت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر خون کے نشان لگا کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے، اے بابا ہم نے یوسف کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن افسوس اچانک ایک بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو آ کر کھا لیا۔ لہذا اے بندہ خدا جان لو وہ مخلوق کہ جس مخلوق پر انسانوں نے جھوٹ باندھا تھا، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ، تو وہ مخلوق یہی بھیڑیا ہے، کیونکہ کسی بھی بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ اسی طرح اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ تمام نبی اور پیغمبروں میں حسب و نسب یعنی خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والا نبی کون ہے؟ تو اے بندہ خدا جان لو اللہ کے تمام نبیوں اور پیغمبروں میں حسب و نسب اور خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والا نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جو خود بھی نبی تھے، آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کے دادا اسحاق بھی نبی تھے، اور آپ کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن سب سے اعلیٰ اور بلند تر مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو بس پھر اب آخر میں امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا، اے بندہ خدا اب آخر میں تمہارا 8واں سوال یہ ہے، تمہیں قرآن میں موجود قیامت کے بارے میں 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے۔ تو اے بندہ خدا اب جان لو قرآن کی ان آیات کے پیچھے چھپا ہوا راز یہ ہے کہ قیامت کے دن آدم کا بیٹا قابیل یہ کہے گا، اے کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جب ایک بھائی بھی دوسرے اپنے بھائی کو نہ بچا پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان یہ کہے گا، اے کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ اسلام کے خدا پر ایمان لایا ہوتا۔ لہذا اے بندہ خدا قیامت کے دن ایک ایسا دن ہوگا جب باپ بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مربی باپ اور یہ کہے گا، اے کاش دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا ہوتا۔ لہذا اے بندہ خدا قیامت کے دن ایک ایسا دن ہوگا جب ایک بیٹا بھی اپنے باپ کو نہ بچا پائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی یہ کہے گی، اے کاش میں نے دنیا میں اپنے شوہر لوط سے وفا کی ہوتی۔ لہذا اے بندہ خدا جان لو قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جب نہ شوہر اپنی بیوی کو اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو بچا پائے گی۔ بس اے بندہ خدا قیامت کا یہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ عام انسان تو دور بلکہ اللہ کے یہ سب نبی بھی اپنے گھر والوں تک کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ لہذا اب جاؤ اور جا کر اس دن کی تیاری کرو جس دن تمہارے اعمال کے علاوہ نہ ہی تو تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کسی کام آئے گی۔ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔